انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک نصیحت ایک کہانی کے سیگمنٹ میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کچھ یوں ہے۔ بادشاہ کے محل سے شاہی باز اڑ کر کہیں چلا گیا۔ بادشاہ اس باز کو بہت محبت سے رکھتا تھا اور بادشاہ کو اس باز سے بہت لگاؤ بھی تھا۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ باز اڑ کر کہیں چلا گیا ہے تو بادشاہ اس کی تلاش میں اپنے محل سے باہر نکل گیا۔ گلیوں گلیوں پھرتا ہوا، شہر شہر پھرتا ہوا بادشاہ اس باز کو ڈھونڈتا رہا، اور وہ باز بادشاہ کے شہر کی ایک بھڑیا کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا۔ بھڑیا نے جب اس خوبصورت پرندوں کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ نہ جانے کس جاہل آستان کے پاس تھے تم، اس نے تمہاری ذرا بھی قدر نہیں کی، نہ تمہارے پیروں کے ناخن اور تمہارے بال کتنے بڑے ہو چکے ہیں۔ بادشاہ سارا دن باز کو تلاش کرتے کرتے تھک گیا، اور بھڑیا نے وہاں پر باز کے پاؤں کو باندھا، اس کے پاؤں کے ناخن کاٹے اور پر بھی کاٹ دیے۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ باز ایک بھڑیا کے گھر پر ہے۔ بادشاہ نے جب اس کی حالت کو دیکھا کہ اس کے پاؤں کے ناخن اور پر ٹوٹ گئے ہیں، کاٹ دیے گئے ہیں، تو بہت رویا۔ بادشاہ کہنے لگا حقیقت میں تمہاری اس بے وفائی کی یہی سزا ہے، کیونکہ تم ہماری وفاداری پر قائم نہیں رہے۔ باز بیچارہ اپنے پروں کو شاہ کے پیروں پر ملنے لگا اور اپنے زبان بے زبانی میں کہنے لگا میں نے آپ سے علیحدگی کا انجام دیکھ لیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، خدایا مجھے معاف کر دے، اور اے میرے مالک آپ بھی مجھے معاف کر دیں کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ کے دل میں رحم آیا۔ بادشاہ نے اس باز کو اٹھایا اور اپنے محل لے آیا۔ ہم نے اس کہانی سے یہ نصیحت حاصل کی کہ جو شخص کسی جاہل انسان کی صحبت اختیار کرے گا اس کا بھی یہی حال ہوگا، اور یہ دنیا اس جاہل عورت کی طرح ہے، جو اس کی طرف مائل ہوگا وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ جب انسان پشیمانی کی حالت میں گریہ ازاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آ جاتا ہے، پھر رونے والے کا دامن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبسکرائب کیجیے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔